رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ سب سے پہلے رسولوں پر ایمان اور اس کے تقاضے جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رسالت کی معنی و مفہوم کیا ہے اور رسول کسے کہتے ہیں۔ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا ہے، اور رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ رسالت مطلب پیغام پہنچانا، اور رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ رسول کے لیے دوسرا لفظ نبی بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبی کے لغوی معنی ہے خبر دینے والا۔ اصطلاحاً رسول اور نبی اس برگزیدہ بندے کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ یعنی کہ اسلامی شریعت میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پیغام مخلوق کی طرف پہنچائے، ایسے شخص کو رسول کہتے ہیں۔ رسول اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح اور بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے مقرر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو رسالت کے معنی کیا ہوا؟ عقیدہ رسالت۔ عقیدہ جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ عقیدے کا مطلب ہے کہ عقد سے نکلا جس کا مطلب ہے گرہ باندھنا، صحیح ہے۔ اور عقیدہ رسالت سے مطلب ہو گیا کہ رسالت پر ایمان لانا، یعنی کہ رسالت اس کے اوپر پختہ ایمان لانا، اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس پر دل کی گہرائیوں سے اس پر جو ہے وہ دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس پر پختہ یقین رکھنا جو ہے وہ رسالت کہلاتا ہے۔ اور رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا، یعنی کہ ایسی پاک ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا پیغام دے کر یعنی کہ لوگوں کے اپنے پیارے بندوں کی انسانیت کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ عقیدہ رسالت، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کیجیے اور زندگی گزارنے کا صحیح راستہ کون سا ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جن کو ہم اپنی مرضی اور اپنے ذہن سے طے نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے رب نے ہماری طرف اپنے منتخب کیے ہوئے برگزیدہ بندوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسا کہ فرمایا، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔ ہدایت کرنے والا مطلب پیغمبر، یعنی کہ کوئی ایسی قوم، کوئی ایسی امت نہیں ہے جس میں ہدایت کرنے والا کوئی نبی نہ گزرا ہو۔ اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر قوم میں رسول آئے، یعنی ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے، بھلائی کے لیے جو ہے وہ اپنا برگزیدہ کوئی نہ کوئی ایک رسول اور بندہ ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے، اس کے حکم کو کس طریقے سے بجا لایا جائے، اب یہ اور زندگی گزارنے کا صحیح راستہ کون سا ہے۔ ظاہر سی بات یہ ایسے اتنے سارے سوالات ہیں جو ہم اپنی مرضی اور ذہن سے تو خود سے طے نہیں کر سکتے کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے، نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، یہ وہ تمام عبادات ہیں، حج کے کیا ارکان ہیں۔ تو یہ ساری عبادات وغیرہ جو ہے ہمیں جو سکھائی ہیں وہ اللہ کے نبی اور رسولوں نے سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے باقاعدہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ جہاں پہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وہ ساری چیزیں اور وہ سارے عمل ہمیں جو ہے وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسولوں نے جو ہے وہ اس دنیا میں آ کر ہمیں صحیح راستہ زندگی گزارنے کا بتایا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو اصل میں ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا اور ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا کیا گیا۔ حقوق اللہ، یعنی کہ اللہ کے حقوق تو ادا کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انسان اور جنات ہی کافی تھے۔ اب انسانوں کو اصل مقصد اس دنیا میں بھیجنے کا کیا ہے، وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی جو ہے وہ اصل ادائیگی ہے۔ تو ان سب حقوق کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور زندگی کو صحیح طریقے سے کس طریقے سے گزارنا ہے، یعنی کہ صحیح راستہ کون سا ہے، نیکی کا راستہ کون سا ہے، بدی کا راستہ کون سا ہے، اس سب کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے منتخب یعنی کہ انتخاب کیے گئے منتخب خاص بندوں کو، پیغمبروں کو جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ قرآن مجید میں اگرچہ چند نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ ہے، تذکرہ کہتے ہیں ذکر کو، تذکرہ موجود ہے، لیکن قرآن مجید کی ذکر کردہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف کئی نبی اور رسول بھیجے، یعنی کہ کئی قوموں پر ایک نبی آئے، کئی قوموں پر ایک سے زائد نبی آئے، کئی قوموں پر ایک سے زائد رسول آئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعلیمات کو جو ہے وہ عام کیا اور عقیدہ توحید کا جو ہے وہ ہمیں درس دیا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔
اسلام میں ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کو نہ ماننا دراصل سب کو نہ ماننا ہے، کیونکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت و نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس عقیدے پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس عقیدے کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن مجید میں چند نبی و رسولوں کا جیسے ذکر کیا گیا ہے، کافی سارے نبی و رسول ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے باقاعدہ قرآن میں بھی یہ بتایا گیا کہ مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف کئی نبی و رسول بھیجے گئے، جیسے کہ 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، وہ بنی اسرائیل قوم کا ذکر ہے، جہاں پر ایک سے زائد نبی جو ہیں وہ رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں، وہ جو آئے اور انہوں نے عقیدہ توحید کو عام کیا۔ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے نبی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ کے ختم ہو گیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دین کو مکمل کر دیا اور جو ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا۔ تو اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، یعنی کہ ختم نبوت سے مراد یہ نہیں کہ نبوت کا خاتمہ، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے آخری حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ دین ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس پورے دین کا نچوڑ ملتا ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اگر اس عقیدے کو کوئی بھی شخص ماننے سے انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ اب پیغمبروں کے بھیجے جانے میں حکمت، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے پوشیدہ کہ کیوں پیغمبر جو ہے وہ دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے پیدا کرنے کے بعد ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکے اور اس کی ناراضگی سے بچ سکے، اور قیامت کے دن انسان کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے، مجھے تو صحیح اور غلط، حق اور باطل کا پتہ ہی نہیں تھا، صحیح اور غلط کیا ہے، حق سچائی کو کہتے ہیں، سچ کو کہتے ہیں، جھوٹ باطل کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اب ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا، انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس پیار اور محبت اور عقیدت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، تاکہ وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا سکے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں، تاکہ جب روز آخرت، جیسا کہ ہم نے 7 عقائد پڑھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے کا جو ہمارا عقیدہ ہے، جب روز آخرت، روز محشر میں جب ہم لوگ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں، ہم لوگ اس بارگاہ میں جا کر یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس دنیا میں گئے تو ہمیں صحیح راستہ کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں کسی نے کسی طرح سے کوئی گائیڈ ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 1,24,000 انبیاء اور رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان کے احکامات کے مطابق صحیح طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا سکے، تاکہ بارگاہ میں وہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی سزا سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ بچ سکے، اور مسلمانوں کو صحیح غلط، حق اور باطل کا پتہ ہو، تاکہ وہ روز محشر یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں صحیح اور غلط کا اندازہ ہی نہیں تھا، ہمیں سچ کا پتہ نہیں تھا، ہم جھوٹ کا فرق ہی نہیں کر سکے۔ تو اس میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس حوالے سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ 1,24,000 انبیاء جو ہے انہوں نے اسی چیز کی ہمیں تعلیم دی، ہمیں صحیح اور غلط کا فرق بتایا، ہمیں سچ اور جھوٹ کا فرق بتایا، اور ہمیں یہ بتایا کہ اسلامی احکامات کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، تاکہ روز محشر جو ہے وہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔